جی حضرت۔ چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعتبر الكفاءة في النکاح نسبا فقریش بعضهم کفو لبعض والعرب بعضهم کفو لبعض۔ اور کفاءت نکاح میں معتبر ہے نسب کے اعتبار سے، تو قریش میں سے بعض کے کفو ہیں اور بعض عرب بعض کے کفو ہیں۔ کفاءت کا لغوی معنی آتا ہے مطلقاً مساوات۔ مساوات یعنی برابری، ہمسری، اور شرعاً مساوات مخصوصہ کو کہتے ہیں جس کا ذکر آ رہا ہے۔ کفاءت فی النکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ عورت کے برابر ہو۔ کن کن چیزوں میں برابر ہو آگے آ رہا ہے، نسباً، اسلاماً، دیناً، مالاً، حرفتاً وغیرہ، کہ شوہر عورت کے برابر ہو نسب کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، حریت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے وغیرہ۔ یہ مصلحتیں اسی وقت پایۂ تکمیل کو پہنچ سکتی ہیں جب کہ نکاح جو ہے وہ دو ہم عصروں میں ہو، دو برابر لوگوں میں ہو۔ لیکن ہمسری کا اعتبار مرد کی جانب کیا گیا ہے، مرد عورت کے برابر ہونا چاہیے کم از کم، کیونکہ شریف خاندان کی عورت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ وہ کسی پست خاندان کے مرد کی فراش بنے۔ مثلاً کوئی قریشی ہے تو قریشی عورت یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ غیر قریش کے مرد کی فراش بنے، لیکن عورت کی جانب کفو اور ہمسری کا اعتبار نہیں ہے کہ اگر عورت بالکل نچلے خاندان کی ہو اور مرد اعلیٰ خاندان کا ہو تو ٹھیک و درست ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ فراش بنانے والا ہوتا ہے اور فراش کی خصاصت عموماً گوارا کر لی جاتی ہے۔ تو اسی مفہوم کا اعتبار شریعت نے کیا ہے اور کفاءت فی النکاح کو معتبر مانا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نسب کے اعتبار سے کفاءت ہے کہ نسب کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہونا چاہیے، لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ نسب کا اعتبار صرف عربوں میں ہے، اجمیوں میں نہیں ہے، کیونکہ اجمیوں نے اپنے نسب کو ضائع کر دیا، اجمیوں نے اپنے نسبوں کی حفاظت نہیں کی، لہذا اجمی ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ اور عربوں میں نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ قریش ہیں، لہذا بعض قریش بعض کے کفو بنیں گے، لیکن غیر قریش کسی قریش کا کفو نہیں ہو سکتا۔ اور قریش کے علاوہ جتنے بھی اہل عرب ہیں وہ سب کے سب ایک دوسرے کے کفو ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے نہیں آئی؟ جی حضرت۔ اسی کو بیان فرمایا بتعتبر الکفاءۃ فی النکاح، اور نکاح میں کفاءت یعنی مساوات معتبر ہے
نسب کے اعتبار سے، فقریش بعضهم کفون لبعض، تو بعض قریش بعض کے کفو ہیں، والعرب بعضهم کفون لبعض، اور بعض عرب بعض کے کفو ہیں۔ عرب سے مراد کیا ہے؟ قریش بھی تو عربی ہیں، ایسے پتہ چل رہا ہے کہ قریش غیر عربی ہوں اور عربی الگ ہوں، تو فرمایا عرب سے مراد ہیں اے العرب الذین لم یکونوا من قریش، یعنی یہاں پر عرب سے مراد وہ ہیں جو قریش سے نہ ہوں، تو وہ عرب جو قریش سے نہ ہوں ان میں سے بعض کے کفو ہیں۔ اب عرب کس سے قریش کس سے کہتے ہیں؟ وہ بیان فرمایا اعلم ان کل من ہوا من اولاد نضر ابن کنانہ قریش، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں ایک نضر ابن کنانہ، تو نضر ابن کنانہ کی جو اولاد ہیں انہیں قریش کہا جاتا ہے، لیکن نضر ابن کنانہ سے اوپر کے جو لوگ ہیں، ان سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ قریش نہیں ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ کفات فی النسب کو صرف عربوں کے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے کہ عجمیوں نے اپنے نسبوں کو ضائع کر دیا، انہوں نے اپنے نسبوں کو محفوظ نہیں رکھا، اس وجہ سے عجمی ایک دوسرے کے کفو ہو جائیں گے۔ ملائیے اعلم ان کل من ہوا من اولاد نضر ابن کنانہ، آپ جان لیجئے کہ ہر وہ جو نضر ابن کنانہ کی اولاد میں سے ہیں وہ قریش ہیں۔ واما اولاد من ہوا فوق النضر فلا، اور رہی ان کی اولاد جو کہ نضر ابن کنانہ سے اوپر کے ہیں، فلا، تو وہ قریش نہیں ہیں۔ وانما خص الکفاءۃ فی النسب بالعربی، اور کفاءت فی النسب کو عرب کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، لأن العجم ضیعوا انسابهم، اس لیے کہ عجمیوں نے اپنے نسبوں کو ضائع کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی اتنی آپ کے سب؟ جی حضرت۔ جی حضرت۔ جی حضرت۔ وفی العجم اسلاما فذو ابوین فی الاسلام کفون لذی آباء فیہ ومسلم بنفسہ غیر کفون لذی اب فیہ ولا ذو اب فیہ لذی ابوین فیہ۔ بھئی عرب میں تو نسب کا لحاظ ہے کفات کے اعتبار سے، اب کفات کا مطلب تو سمجھی گئے ہوں گے نا، کہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر امیر گھرانے کی یا اعلیٰ خاندان کی عورت اگر کسی دنیاوی اعتبار سے کسی ہلکے خاندان میں جائے گی تو گھر کے اولیاء کو شرمندگی محسوس ہوتی، عار محسوس ہوتی، اسی لیے کفات کا اعتبار کیا گیا ہے شریعت میں، اس چیز کا لحاظ کیا گیا ہے۔ جیسے ہوتا نہیں ہوتا آج کل کا جیسا ماحول ہے خراب ہے، اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے ہلکے سمجھے جانے والے یا کمزور سمجھے جانے والے خاندان کے لڑکے کے ساتھ اگر کسی اچھے خاندان کی لڑکی چلی جائے تو گھر کے اولیاء کو، لڑکی کے اولیاء کو یہ شرم و عار محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس چیز کا اعتبار کیا ہے۔ تو وفی العجم اسلامن، اور عجم میں اسلام کے اعتبار سے کفات معتبر ہے، یعنی نکاح میں اگر عجمی ہیں تو اسلام کے اعتبار سے بھی کفات کا اعتبار ہے کہ عورت جو ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت سے اسلام کے اعتبار سے، مسلمان کے اعتبار سے اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی مرد ایسا ہے جس کے باپ اور دادا ابوین مسلمان ہیں اور اس کے بعد میں پردادا وغیرہ یہ اوپر کے یہ مسلم نہیں تھے،
صرف باپ اور دادا مسلمان اس کے ہوئے، اس سے پہلے اس کے خاندان میں یا اس کے گھرانے میں اسلام نہیں تھا، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس لڑکی کا کفو نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے باپ دادا پردادا تو وہ اس لڑکی کا کفو نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے باپ مسلمان ہوں، لڑکی بھی مسلمان ہے اس کے باپ بھی مسلمان ہوں، تو وہ اس لڑکی کا کفو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ شخص کہ جس کا باپ مسلمان ہو دادا مسلمان نہ ہو، تو وہ اس لڑکی کا اس عورت کا کفو نہیں ہو سکتا ہے جس کے باپ اور دادا دونوں مسلمان ہوں۔ وفی العجم اسلامن، اور عجم میں اسلام کے اعتبار سے کفاءت معتبر ہے۔ فضو ابوین فی الاسلام کفون لدی آبائن فی، تو اسلام میں دو باپ والا، یعنی وہ جس کے باپ دادا مسلمان ہوں، فضو ابوین فی الاسلام کفون لدی آبائن فی، تو وہ جس کے باپ اور دادا مسلمان ہوں وہ کفو ہو جائے گا اس کا جس کے باپ دادا پردادا مسلمان ہوں۔ غالباً ابھی بیان کرتے وقت میں نے یہ مسئلہ یوں بیان کر دیا تھا کہ جس کے باپ اور دادا مسلمان ہوں وہ اس کا کفو نہیں ہوگا جس کے باپ دادا پردادا مسلمان ہوں، جی ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر باپ اور دادا یہ مسلمان ہیں تو وہ اس کا کفو ہو جائے گا جس کے باپ دادا پردادا وغیرہ جو ہیں سب کے سب مسلمان ہوں، اوپر تک جہاں تک بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموماً عجب میں باپ اور دادا سے معرفت حاصل ہو جاتی ہے، باپ دادا تک ہی خاندان پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اگر دو اب مسلمان ہیں تو وہ چند مسلمان آبا والے کا کفو ہو جائے گا۔ وہ مسلم بنفسی غیر کفو لذی ابن فی، اور مسلم بنفسی، اور جو خود مسلمان ہو یا نو مسلم ہو وہ اس کا کفو نہیں ہوگا کہ جس کا باپ مسلمان ہو۔ ولادو ابن فی ہے لذی ابوین فی، اور وہ جس کا باپ کفو نہیں ہوگا جس کے باپ اور دادا دونوں مسلمان ہوں۔ جی کوئی خفا تو نہیں ہے؟ بتاؤ مطلب اگر اگر کوئی بات۔ ایسی اگر لڑکی ہو تب کہ نو مسلم ہو اور لڑکی کے باپ اور دادا مسلمان ہو تب؟ لڑکی نو مسلم ہو لڑکے کے باپ دادا مسلمان ہو جی وہ کفو ہو جائے گا۔ میں نے ابھی بتایا تھا شروع سبق میں ہی کہ کفات کا اعتبار جو ہے وہ مرد کے اعتبار سے، یعنی مرد کم سے کم عورت کے برابر ہونا چاہیے، عورت سے ہلکا نہ ہو مرد، ان امور میں جو بیان ہو رہے ہیں۔ اگر عورت ہلکی ہے عورت کم ہے تو یہ چل جائے گا، اس لیے کہ مرد جو ہے وہ فراش بنتا ہے، جی عورت جو ہے وہ فراش بنتی ہے اور مرد فراش بنانے والا بنتا ہے، تو فراش کی اگر خصاصت ہو تو وہ گوارا کر لی جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کے؟ جی ہاں۔ وحریتاً، اور حریت کے اعتبار سے بھی کفات معتبر ہے، یعنی آزاد ہونے کے اعتبار سے بھی برابری ہونا چاہیے کہ دونوں آزاد ہوں۔ یہ مسئلہ بھی بالکل اسلام کے اعتبار سے ہی ہے کہ اگر کوئی غلام ہے یا آزاد کردہ غلام ہے تو وہ حرہ اصلیہ کا کفو نہیں ہوگا، یعنی اس عورت کا کفو نہیں بن سکتا وہ کہ جو اصلاً آزاد ہے، خود بھی آزاد ہے، اس کے ماں باپ دادا وغیرہ وہ بھی سب آزاد رہے تو حرہ اصلیہ کا کفو نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی وہ غلام کہ جس کا باپ آزاد کیا گیا ہو، وہ غلام جس کا
باپ آزاد کیا گیا ہو وہ کفو نہیں ہوگا اس عورت کا جس کے باپ اور دادا دونوں آزاد ہوں. وحریتن، اور حریت کے اعتبار سے بھی کفات معتبر ہے. فلیس عبد او معتق کفوا لحرۃ اصلیۃ، تو غلام یا آزاد کردہ غلام یہ کفو نہیں ہوگا حرہ اصلیہ کا. ولا معتق ابوہ کفوا لذات ابوین حرین، اور نہ ہی وہ غلام کفو ہوگا جس کا باپ آزاد کیا گیا ہو. کس کا کفو نہیں ہوگا؟ کفوا لذات ابوین، اس عورت کا کفو نہیں ہوگا جس کے باپ اور دادا دونوں آزاد ہوں. ودیانتن، اور دیانت کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے بھی کفاءت معتبر ہے کہ شوہر جو ہے وہ دیانت میں تقوی، دیانت سے مراد ہے تقوی، پرہیزگاری، نیکوکاری. تو اس اعتبار سے بھی شوہر جو ہے وہ عورت کے کم سے کم ہمسر ہونا چاہیے. افضل و اعلیٰ ہے تو کوئی بات نہیں، چلے گا. لہذا اگر کوئی فاسق ہے تو فاسق شخص جو ہے وہ نیک اور صالح شخص کی لڑکی کا کفو نہیں ہوگا، اگرچہ وہ فاسق اپنے فسق کا اعلان نہ کرے، اپنے فسق کو ظاہر نہ کرے. شیخ الاسلام محمد ابن فضل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ فاسق شخص جو ہے وہ نیک و صالح شخص کی لڑکی کا کفو نہیں ہوگا. لیکن بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر فاسق مولن نہ ہو، فاسق اپنے فسق کا اعلان نہ کرے، تو وہ نیک شخص کی لڑکی کا کفو ہو جائے گا. دیانتن، اور دیانت کے اعتبار سے بھی کفات معتبر ہے. فلیس فاسق کفوا لبنت صالح، تو فاسق صالح کی بیٹی کا کفو نہیں ہوگا. وَإِن لَمْ يُعْلِنْ، اگرچہ وہ اعلان نہ کرے، اگرچہ وہ فسق کا اظہار نہ کرے. فی اختیار الفضلی، فضلی کے پسندیدہ مذہب میں، یعنی محمد ابن فضل بخاری کے پسندیدہ مذہب میں. وَعِنْدَ بَعْضِ الْمَشَائِخِ، اور بعض مشائخ کے نزدیک، الفاسق اذا لم يعلن، فاسق جب اعلان نہ کرے، فاسق جب اظہار نہ کرے فسق کا، یکون کفوا لبنت الرجل الصالح، تو وہ نیک شخص کی لڑکی کا کفو ہو جائے گا. تو نسب کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، حریت کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے نکاح میں کفاءت و ہمسری معتبر ہے. باقی چیزیں آ رہی ہیں، مال ہے، پیشہ ہے، ان چیزوں کا بھی اعتبار ہے. بس آج اتنا ہی.